آج کا جو ہمارا اجلاس تھی اور میٹنگ تھی ہزارہ ڈویژن کے حوالے سے تھی، اور اس میں تنظیمی امور اور آئندہ کی الیکشن جو آ رہا ہے اس کے بارے لا عمل طے کرنا، پارٹی ایکٹیویٹیز کے بارے. تو ماشاءاللہ ماضی کی طرح بہت بھرپور اس میں شرکت رہی، اور ہری پور سے لے کر ہری پور، ایبٹ آباد، مانسیرا، بٹگرام، تورغر اور تینوں کوستان کی ڈسٹرکٹ کی بھرپور نمائندگی تھی. جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے اور صدر جنرل سیکرٹری وغیرہ جو بھی تھے، سب نے بھرپور نمائندگی کیا اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. ایجنڈا ہمارا وہی جو میں نے 2-3 پوائنٹ کے، ایک جو ہم نے ری آرگنائزیشن شروع کی تھی، اور ہم نے جو ہماری پارٹی مرکزی کوآرڈینیٹر کے فیصلے کے مطابق یونین کونسل کی لیول تک لے کے جانا تھا، تو اس پر ہر ایک ضلع نے اپنی بریفنگ دی اور جو پروگرس کی ہے وہی بتا دی. اور یہ فیصلہ ہوا کہ جو بقایا رہتے اس کو 1 مہینے میں مکمل کر دی جائے. پورے ہزارہ ڈویژن میں ہمارا ہزارہ ڈویژن کے صدر سردار شاہ جہان صاحب بھی موجود تھے، تو ڈویژنل کیبنٹ بھی تھی، صوبائی مرکز کی طرف سے پیر صاحب بھی مرکزی کیبنٹ میں بھی تھا، اور صوبائی بھی اور ضلعی بھی سارے. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو رہتے تو 1 مہینے میں مکمل کر دی جائے. میٹنگ میں یہ فیصلہ کہ ہر ضلع میں کنونشن کا آغاز کر دیا جائے، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم 1-2 روز میں اس کو شیڈیول دیں گے. اور جو ضلعی کنونشن میں اس میں مرکزی اور صوبائی لیڈرشپ بھی آئے گی، اور پھر ہر ایک ضلع اپنا ایک پروگرام دے گا پی کے کی حساب سے، کہ ہر پی کے میں اس کی ایکٹیویٹیز ہو اور آگے چلے. اور ساتھ ساتھ جو نواز شریف صاحب کی آمد ہے اس کے بارے بھی بات ہوئی کہ اس کے لیے ہزارہ ڈویژن سے اور پورے کے پی کے سے انشاءاللہ تعالی عوام اس کی استقبال کے لیے بھرپور طور پر جائیں گے اور اس میں شامل ہوں گے اور اس کو وہ ریسیو کریں گے. اور ایز اے ہول جو ہزارہ کی ماضی کی طرح جس طرح کارکردگی اور پرفارمنس رہی پارٹی ایکٹیویٹیز میں، تو وہ کسی ڈکی چھپی نہیں، ہمیشہ شاندار رہی، اور ہمیشہ مسلم لیگ نون کو عزت دی ہر موقع پر. تو اس کی وہی، اور جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہمارے ہوئے انہوں نے بھرپور اس میں اپنا حصہ بھی ڈالا ہے، خواہ لاہور تک ہو، خواہ اسلام آباد تک ہو، پشاور تک ہو، یا ہزارے کے اندر ہو. تو ہماری مینلی جو اندر کی ڈسکشن ہوئی، اور یہ بات تو یہ ہو گئی کہ ماشاءاللہ مسلم لیگ کے ساتھ اپنا ایک سوچ، فکر، ایجنڈا، یہ بات بھی ہوگی. اور میں آپ کے سامنے بھی کہنا چاہتا ہوں شارٹلی کہ ایک یہ بات جو عام لوگ باہر کہہ رہے کہ مسلم لیگ کی دور آئی، اس کی گورنمنٹ آئی، تو سب کو پتہ ہے مسلم لیگ کی گورنمنٹ کے اندر اگر 14 مہینے ہم ایک مخلوط حکومت کا حصہ رہے، جس میں 14 پارٹیاں تھیں، 14 پارٹیاں اس میں شامل تھیں، اور وہ حکومت بنی تھی ایک ووٹ سے. نہیں کہ جو بھی اس ملک میں آج دیکھ رہے اس کا ذمہ دار کون ہے، رسپانسبل کون ہے، تو سب کو پتہ ہے. وہ تو اسی دن سے اس کی ذمہ داری لینی چاہیے جب نواز شریف صاحب کو 2017 میں نااہل کر دیا گیا، اور وہی پاکستان جو آگے جا رہا تھا اس کو پیچھے دھکیل دیا گیا. اور ہم اگر اسی شارٹ ٹینیور میں، سوال یہ اکثر لوگ کرتے، آپ بھی کریں گے صحافی، کہ پھر آپ کیوں آئے؟ اگر ہم نہ آتے تو آج جو آپ دیکھ رہے یہ بھی پھر نہیں ہونا تھا. جس لیول پر عمران اور اس کی ٹیم جا رہی تھی، تو وہ ملک کو بیچنے کی طرف جا رہے تھے اور ختم کرنے اور ڈیفالٹ کی طرف. تو اگر آئے تو ملکی مفاد میں، اس طرح ہماری حکومت اگر رہی تو ہم اس کی وہی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ ہزارے کے لوگ اور پورے پاکستان کے لوگ اس موٹر وے سے دیکھتے، اس پر آتے، دوسرے ڈیولپمنٹ کی اور ملکی وہ مہنگائی کو دیکھو، ڈالر کو دیکھو، ہر چیز کو. تو وہی 2013 سے لے کر 17 تک نواز شریف صاحب رہا، اس کی ذمہ داری ہم لیتے، اس کے لیے تیار ہے. اور یہ تو ہماری ایک مس حکومت تھی، اور جس میں پھر بھی شہباز شریف صاحب نے انپٹ دیا، اس میں سیلاب آئی، اتنی تباہی ہوئی، پورے ملک میں عوام کے ساتھ کھڑا رہا، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا دیا. مگر پہلے سے جو پالیسیاں تھی تو اس کی ذمہ دار وہی نیازی اور اس کی کم نہیں تھی. تو ایک وہ
پاکستان کو معاشی طور پہ اس وقت ڈیفالٹ سے بچانا امپورٹنٹ ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اگر پی ڈی ایم کولیشن گورنمنٹ نہ ہوتی تو یہ بہت مشکل کام تھا۔ اس وقت ترجیح وہ تھی جب ہم نے اسٹیبل کیا اس ملک کو، آج یہ نگران سیٹ اپ اچھے اقدامات کر رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ جب آپ کو جینے کے لیے آکسیجن چاہیے تو آپ کھانے کی بات نہیں۔ 2 کنونشن میں قاضی اسد صاحب بھی گھر ہوئے اور آج سے 3 ماہ پہلے غازی میں ہوں گے۔ مانسیرا میں 3 جلسے اور 2 کنونشن ہوئے ہیں۔ مانسیرا ڈسٹرکٹ ہیپٹباد میں 3 کنونشنز ہمارے ہوئے ہیں۔ بٹگرام میں کنونشن ہوا ہے۔ پاکستان میں جو ہمارا کنونشن مسلم لیگ کا اس کا ریکارڈ ہے، آج تک اس سے بڑا جلسہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ الحمدللہ کوئی ایسا ہمارا ضلع نہیں ہے ہزارہ ڈویژن۔ چورگھر میں ایک ہمارا کنونشن رہتا ہے، وہاں کیپٹن صفدر صاحب نے جا کے تنظیم پوری آرگنائز کیا، اب ہماری تنظیم بھی بنی۔